اچھا شہید بھائی، دیکھا جائے تو یہاں BCO جماعتیں ہیں، آپ نے بھی ایک اور جماعت بنا لی. یہ اچھا ہے کہ امید بھی یہی کی جا سکتی کہ آپ کی جو وارث ہوں گے وہ اس پارٹی کو نہیں لے کر چلیں گے. سر میرا خواہش ہے کہ میرا بیٹا فوج میں جائے. فوج میں جائے؟ ہاں اچھا. ہاں میری خواہش ہے کہ وہ اس میں جائے. تو یہ کہیں آپ مزید اپنے تانے بانے مضبوط تو نہیں کر رہے فوج کے ساتھ؟ یار وہ اس کو تو ابھی 3 سال کا ہے تب تک ہم ہوں گے یا پتہ نہیں. رائٹ. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے سامنے اپنا مینیفیسٹو دیں. ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ PNP یا پاکستان نظریاتی پارٹی باقی پارٹیوں سے کس طرح مختلف ہے. چونکہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ سامنے آتے ہیں تو دیکھا جائے تو پاکستان کی جو 70% عوام ہے وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے جی رہی ہے. اور عالمی خط غربت کی لکیر کی اگر بات کریں تو اگر ایک فرد $2.1 تک کما رہا ہے، اس سے کم کما رہا ہے، یہ اتنا کما رہا ہے، تو وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے. تو ایسی تعداد پاکستان میں 70% ہے ایسے لوگوں کی. تو باقی سارے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. تقریباً کوئی ہمارے پاس 2.8 کروڑ جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں. ہیلتھ کے ایشوز آپ کے سامنے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ بریفلی اپنا جو ہے کو مینیفیسٹو دے دیں ہمیں. کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مینیفیسٹو تو 25-26 نکات پہ ہے. 3 ایشوز آپ نے ذکر کیے. نمبر 1 غربت کی لکیر سے نیچے، پہلے اس پہ آئیں گے، پھر ایجوکیشن کا ذکر ہوا، پھر ہیلتھ پہ ہوا. ان تینوں پہ آتے ہیں. ہیلتھ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلتھ پہ ہیلتھ کارڈ ایشو کیا گیا اور 10 لاکھ تک آپ اپنا علاج مفت کرا سکتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو ہر تحصیل میں دیے گئے. پاکستان میں تحصیلیں کتنی ہیں؟ 440. اچھا. ضلع 144 انکلوڈنگ AJK and GP، ان کے اضلاع بھی. اب اس حساب سے اگر ہیلتھ کارڈ کی مالیت دیکھی جائے تو یہ کھربوں روپے کے اس پہ جاتا ہے، جو کہ سب سے بڑا ایشو کیا ہوا. اب بڑے لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوا، ایک اچھا پروجیکٹ تھا، لیکن اس کو ایکسپلائٹ اور مس یوز کیا گیا. آپ کا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، میں نے ہیلتھ کارڈ سے آ کے آپ سے علاج کرا لیا، مجھے ڈلا ایک سٹنٹ 2 لاکھ کا، آپ نے کاغذات میں لکھ دیا 3، بل بن گیا 2 لاکھ کی جگہ 6 لاکھ کا. یہ ہے ریاست. اب ریاست کو 4 لاکھ کا تو ڈز لگ گیا نا، جو آپ کی جیب میں 4 لاکھ ایکسٹرا گیا، 2 لاکھ سے ہو بھی رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ہم نے کہا 440 تحصیلوں میں جو آپ نے ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے ہیں، آپ ٹوٹل 70 تحصیلوں کے ہیلتھ کارڈ کا بجٹ اکٹھا کریں اور صرف وہ بجٹ آپ پاکستان کے تمام THQs پہ لگا دیں، ان کو اپ گریڈ کر دیں. تو کسی کو کیوں پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے علاج کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ اور 10 لاکھ کب تک چلے گا؟ 1 سال چل جائے گا، 2 سال. لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. لانگ ٹرم نہیں، لیکن THQ میں اگر مشینری اپ گریڈ ہوگی تو وہ تو تاحیات ہے نا. تو وہ پکا گھر کی کھیتی رہے گی اور یہ بار بار ایکسپلائٹ ہوتا رہے گا اور یہ پھر من پسند ٹھیکے دیے جائیں گے. آگے بھی آپ دیکھ لیں، اگر ہیلتھ کارڈ کا سلسلہ چلتا ہے، پرولونگ ہوتا ہے، تو پھر یہ ہاسپٹلوں کی لسٹ بنائی جائے گی. پنڈی میں صرف یہ 6 اسپتال ہیں جن میں ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ہیلتھ منسٹر کو خرچہ پانی دینا پڑے گا اور وہ پھر خود نہیں لے گا. اب یہ بڑے عقل مند ہو گئے، یہ اپنے بہو سے یا داماد سے یا فرنٹ مین سے یا اس طریقے سے یہ پورا کر لیں گے. پلاٹ انہیں دے دو، خرچہ نہ دو، گاڑی گفٹ کر دو. اب گفٹ پہ کون آ کے نیب کو کیا بولو گے؟ نیب کو وہ کہیں گے میں دا فینس ہی جناب، میں گفٹ کر دوں، ان کی کرے بندہ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ریاست کنگلی ہو رہی ہے. ہم نے یہ ماڈل لیا ہے. دوسرا آ جائے نمبر 2 ایجوکیشن تھا. ایجوکیشن ریفارمز میں بہت بیسک سی چیز، ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا کہ ہم یکساں تعلیمی نظام لائیں گے. ہم نے اس کا ماڈل دے دیا، کسی نے ماڈل نہیں دیا. اچھا. لوگوں نے یکساں تعلیمی نظام کا نعرہ لگایا، امپلیمنٹ کیسے ہوگا بھائی؟ سر ماڈل دیا ہوتا مجھے بتائیں کون سی جماعت ہے جو حکومت میں نہیں رہی ابھی؟ ٹھیک ہے. صوبائی حکومتوں میں تو رہے نا، امپلیمنٹ کرتے تھے. یکساں تعلیمی نظام نہیں آیا. کب آئے گا؟ ہم نے کہا کہ ہمارا ایک بھی MPA یا MNA الیکٹ ہو جاتا ہے، وہ پہلی قرارداد اسمبلی میں لائے گا کہ تمام 17 اینڈ ابو گریڈ کے آفیسرز اور MNA MPA سینیٹرز، ان پہ لازم کیا جائے کہ ان کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھ کے ادا کرے گا. آٹومیٹیکلی یکساں تعلیمی نظام آئے گا. آپ MP ہیں، میں پرنسپل ہوں، آپ مجھے کال کریں گے، او جی پرنسپل صاحب میرا بچہ اجے تک گالیاں دے رہے ہیں، تسی کی کر رہے ہو؟ میرے بچے نو 6 کلمے نہیں آئے، ABC نہیں آئی، کی کر رہے ہو تسی؟ تو مجھے تو جب ڈنڈا ملے گا نا، میں نے تو پھر پڑھانا ہے. پڑھاؤں گا تو آپ کے بچے کے ساتھ 800 بچوں کو اور بھلا ہو جائے گا، اور بھی پڑھیں گے. تیسرا غربت کی بات ہوئی، بے روزگاری اصل مسئلہ.
اب ان امپلائمنٹ کا سلوشن. سر بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا, ہم سے الگ ہوا, ہمارے ادھر تم ادھر ہم کے نعرے کی بنیاد پہ, جنہیں ہم کہتے تھے نا تم 2 ٹکے کے نہیں ہو, وہ ٹکا اس وقت 3 روپے کا ہو. 3 روپے دو گے تو 1 ٹکا ملے گا. اب ہم 1 ٹکے کے بھی نہیں ہیں, 2 تو بہت بڑی چیز ہوگی, وہ 6 روپے پہ ہو گئے. کیوں بنگلہ دیش اپ لفٹ ہوا؟ جن کے پاس پٹسن یا وہ ماہی گیری کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں. کیوں ہوا؟ ان کا جو 52% آبادی ہے خواتین پہ منحصر ہے. ان کی خواتین, ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ ہانتے لانتے کرتی ہیں گھر میں بیٹھ کے. ساس بہو پہ لگی ہوئی ہوگی, بہو ساس کے خلاف وہ کہانی سنا رہی ہوگی, یا وہ سڑک پہ مانگ رہی ہوگی, یا وہ اور کوئی کام نہ ہوا نا تو پڑوسیوں پہ جادو ٹونے کر رہی ہوگی. یہ ہمارے عورتوں کے کام ہے موسٹلی دیکھا جاتا ہے سر. اور کیا کام پہ مینو دسو کوئی انہاں دا مشغلہ ہوئے, مطلب ہانتا کرن تو علاوہ یا جادو ٹونے کرن تو علاوہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی کام دیا نہیں گیا. اب یہ شیخ ہے بیچارہ بچپن میں بیمار ہو گیا تھا. اب ہوا کیا کہ انہوں نے اپنی خواتین کو کام پہ لگایا. چائنا میں پاپولیشن کتنی ہے؟ 1.25 ارب. ہماری پاپولیشن ہے 25 کروڑ. ہمیں ہمارا جو شیخ صاحب, ہمارا جو ثاقب نثار ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ بچے کم پیدا کریں, کیونکہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے ریسورس جو ہیں وہ بے روزگاری آ گئی ہے. اب ہوتا کیا ہے, چائنا میں 1.25 ارب پاپولیشن, انہوں نے مشینری دے دی اپنے بچوں کو. گھر میں اگر 5 بیٹیاں, آپ نے روزانہ 2 کپڑے سینے, آپ وہ کپڑے بیچ دیں گے بازار میں, اور اگر وہ نہیں بکیں گے تو ریاست خریدے گی, اسی پیک کے روٹ پہ ڈالے گی, اور وہ مڈل ایسٹ میں بھی جائے گا, وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی جائے گا. ان لوگوں نے کیا کیا, کاٹیج انڈسٹریز بنائی, جو میں روزگار کی طرف آ رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنائی. ہر عورت کپڑے سیتی ہے, ہر عورت چھوٹی چھوٹی اسے انڈسٹری بنا کے دے دی. وہ سامان اگر بازار میں نہیں جاتا تو وہ ریاست خریدتی ہے, اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جاتی ہے. آپ صرف گلگتی خواتین کو اٹھائیں, اپنے بیسک ہیلتھ یونٹس میں چلے جائیں, ہر یونین کاؤنسل کے 3 سے 4 کمرے رہائش والے ہمیشہ خالی ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. وہاں ایک آپ اپنے سیکنڈ ٹائم سکولز بھی خالی ہوتے ہیں. سکولز بہترین. وہاں پر آپ شام کو 3 گھنٹے کی کلاسز رکھیں, ایک گلگتی خاتون یا کشمیری خاتون ان کی فیملی کو آپ ہائر کریں, آپ وہ شال بنانا سکھا دیں خواتین کو. وہ سر 4,000 کی ہینڈ میڈ شال ایگزیکٹلی 20,000 میں دبئی میں بک رہی ہے. بالکل. اور کتنے کی 115 یا 120 پاؤنڈ کی برطانیہ میں بکتی ہے, جو 40,000 روپے بنتا ہے. اچھا. اور وہ اسے کہتے ہیں یار یہ بڑی ریزنیبل ہے, ہینڈ میڈ ہے, اس میں پتہ نہیں 4-5 دن لگے ہوں گے بنانے میں, یہ تو 120 پاؤنڈ کی ہے صرف. ایگزیکٹلی. صرف 120 پاؤنڈ, صرف 40,000 ہے. اور آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے, اکانومی کہاں سے کہاں سے. تو آپ کا مین مدعا یہ ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹریز پورے خاندان اس پہ لگاؤ, اور پھر چائلڈ لیبر جس کو کہتے ہیں ختم کر دیں گے, ہم اس کو انکریج کریں گے. اچھا. ہم انکریج کریں گے. کیسے؟ سرکاری اسکولوں کو رات شام کو آپ اوپن کر لیں, صبح جو بچہ بھٹے پہ نوکری کر رہا ہے اسے کرنے دو. سر اس کے باپ کو کینسر ہے, یا باپ اس کا مر چکا ہے, ماں کو کینسر ہے, کسی مجبوری کے حالت میں یا نوکری کر رہا ہے. جو بچہ امریکہ میں پیزا بیچ رہا ہے, کیا وہ چائلڈ لیبر نہیں ہے؟ نہیں, لیکن وہاں تو ایک ایج لمٹ ہے نا. دیکھیں اب یو کے کے اندر, نہیں یو کے اندر اب یہ ہے, میرا اسٹوڈنٹ ہے, تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر لوں پھر اس طرف چلتے ہیں. دیکھیں آپ کے بی بی سی کے ایک ترجمان نہیں, وہ جو نمائندہ ہوتے, شی ٹولڈ می ون تھنگ, کہ اوکاڑا میں کاٹن کی کچھ ملز تھیں, ادھر چائلڈ لیبر پہ مجھے ڈاکومنٹری کا کہا گیا. کہتی ہے میں نے جا کے وہاں پر کر لی, ڈاکومنٹری ریکارڈ کر لی. ڈاکومنٹری ریکارڈ ہوئی اور پیچھے ہم نے بڑا وہ سیڈ سا میوزک لگایا اور وہ اپلوڈ ہوگی. کہتی ہے مجھے ڈبل اس کی تنخواہ ملی, کہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. کہتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا شہید صاحب؟ میں نے کہا کیا نکلا؟ کہتے ہیں کاٹیج انڈسٹری بند. اچھا. آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ برڈن آ گیا, مطلب ختم. ہوا کیا؟ میں نے کہا محترمہ یہ بتاؤ, جن بچوں کا روزگار تم نے ختم کر دیا, کیا ان بچوں کو اب ماہانہ کوئی سٹائپنڈ ملے گا؟ ہاں, یہ تو دے نا پھر. آپ سمجھ گئے اب میری بات.
اب ہم کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں چائلڈ لیبر والے بچے سے کہ بیٹا تم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, آپ رول بنا دے گی ریاست کے 5 سے 6 گھنٹے سے زیادہ ایک بچہ کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, تنخواہ طے کر لی جائے گی اور وہ تعلیم حاصل کرے گا مفت. صبح اسکول ہوں گے تو شام کو بھی ہوں گے, صبح 12 ٹیچر پڑھاتے ہیں, شام کو 2 ٹیچر پڑھائیں سر. چائلڈ لیبر والے کتنے بچے ہوں گے؟ 60 ہوں گے, 70 ہوں گے ایک پورے یونین کاؤنسل میں. ان کے لیے اسکول کھلا کرے گا, وہ وہاں پڑھیں گے. تب حقیقی معنوں میں جب وہ بچہ پڑھ کے سی ایس ایس کا آفیسر بنے گا نا, کوالیفائڈ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا امپریکٹیکل سا نہیں لگ رہا؟ سر نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ایک بچے کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کرنے کا, اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, ماں باپ فوت ہو گئے, چھوٹے اس کے بہن بھائی ہیں, اس کی عمر 10-12 سال ہے, وہ کیا کرے مجھے بتائیں. پنچر بھی آپ اسے نہ لگانے تھے, وہ پھر مانگ کے ہی کھائے گا نا. مانگ کے کھانے سے بہتر نہیں ہے پنچر لگا کے کھا لے.